اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آپ کی آمد آئی تو ایسی ہے، جی کتنے نبی پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، سارے نبی پیدا ہوئے، کوئی زمانے میں کچھ نہیں ہوا، لیکن جب آپ پیدا ہوئے تو ساری دنیا کے بت زمین پہ گر گئے، دھڑم دھڑم دھڑم۔ ایران کے بادشاہ کے عبادت خانے میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، بجھنے نہیں پائی، 1000 سال آگ کے پجاریوں کی حکومت تھی، آگ نہیں بجھی۔ ادھر میرے نبی پیدا ہوئے، آگ بجھ گئی، ایک دم بجھ گئی۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا، تو اس نے اس کے اوپر بنائے تھے برج، جو اینٹوں کے نہیں تھے، پورا پتھر کاٹ کے، پورا پتھر کاٹ کے، تو اس کے 14 برج ایک دم زمین پہ آ گرے۔ پریشان ہو گئی کیا ہوئی؟ ساری دنیا کے پتھر بت جو پڑے ہوئے تھے سب منہ کے بل زمین پہ جا گئے، اور پتھروں سے آواز آئی، ہمارا زمانہ گیا اور آخری نبی کا زمانہ آ گیا۔ جس دن آپ پیدا ہوئے مکے میں ایک یہودی آیا ہوا تھا کاروباری سلسلے میں، کاروباری سلسلے، تو حرم میں آ کے شور مچانے لگا، آج کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہو؟ کہنے لگے ہاں پیدا ہو۔ کہ اس کا باپ کدھر ہے؟ کہا ہے نہیں، کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جس کا باپ مر چکا ہو؟ کہاں؟ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہو، کہ مجھے دکھاؤ۔ تو آپ وہ گیا، آپ جو لایا، چہرے کو دیکھا، پھر یوں کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو مہر نبوت، تو اس نے ایک چیخ ماری، ویل لبنی اسرائیل، ارے یہودیو تم تباہ ہو، لقد خرجت النبوۃ منہا، آج نبوت تمہارے گھر سے نکل گئی، ورحتم بہا یا معشر قریش، ارے قریش تم یہ نبوت لے گئے، ایک دن آئے گا اس بچے کا نام سارے عالم میں گونج گا۔ آپ کے چچا حضرت عباس، یہ تو عجیب بات سنی کہ یا رسول اللہ، مجھے ویسے آپ کے بچپن میں پتا چل گیا تھا آپ کوئی بڑی ہستی ہے۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہ ایک دفعہ آپ کے گھر آیا تو آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، چھوٹے معصوم بچے، اور اوپر 14ویں کا چاند تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کی حرکت کے ساتھ چاند حرکت کر رہا تھا۔ بچہ نہیں ہوتا ایسے ایسے کرتا ہے، یہ اللہ اس کو سکھاتا ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم تاکہ کام کرتا رہے۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ جب آپ یوں ٹان کرتے تو چاند یوں ہو جاتا تھا، جب یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا تھا، جب ہاتھ آپ یوں کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا، جب یوں کرتے چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ مجھے تو اسی وقت پتا چل گیا تھا کہ کوئی ہے صحیح بڑا کام ہونے والا۔ تو آپ نے کہا کان القمر یناغینی ویحاکینی، چاچا چاند مجھ سے کھیلتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا، مجھے رونے سے روکتا تھا، جسے 14ویں کا چاند نوکر بن کے کھلائے وہ کیا ہستی ہوگی، اور اسی کی زندگی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ صرف مسجد کی نماز کو اسلام بنا دیا، صرف مسجد کی نماز کو اسلام بنا دیا، یا بیت اللہ کا حج اسلام بن گیا۔ باقی ساری میرے نبی کی زندگی کتابوں میں رہ گئی، دفتروں سے نکلی، گھروں سے نکلی، معاشرت سے نکلی، رسم و رواج سے نکلی، کیا سے کیا بن گیا۔ میرے نبی کی زندگی اللہ جیسے قرآن کی حفاظت ہے، کوئی بدل سکے آج تک قرآن؟ آج تک کوئی قرآن کو بدل سکے؟ اللہ نے کیسا حفاظت کا نظام چلایا ہوا ہے کہ زیر زبر آج تک کوئی نہیں بدل سکتا۔ 1935 میں جرمن بہت طاقتور ہو گیا تھا، جب یہ ہٹلر کی حکومت آئی، پھر اس نے جنگ عظیم بھی چھڑ دی، تو وہاں کے پادریوں نے بائبل کٹھی، تو انہوں نے 70 والیوم کٹھے کیے۔ جب اس کو پڑھا تو سب میں زمین آسمان کا فرق، دن اور رات کا فرق۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھے کہ ہن اے سچی ہے یا اے سچی، اتنا فرق۔ وہ کہنے لگے اچھا نہیں کرو، اب مسلمانوں تو قرآن کٹھا کرو، اندیاں بھی غلطیاں پکڑو۔ اپنے انہوں نے 70 کٹھے کیے اور ہمارے 40,000 کٹھے ساری دنیا سے۔ اور 1935 میں پریس نہیں تھا، ٹھیک ہے، بہت تھوڑا پریس تھا، ہاتھ کے نسخے تھے۔ 40,000 قرآن کٹھے کر کے اور بیٹھے رہے ان کے اوپر، سطر سے سطر ملائی، لفظ سے لفظ ملایا، زیر سے زیر، زبر سے زبر، پیش سے پیش۔ 40,000 قرآن میں ایک جگہ فرق نہیں دیکھ سکتے۔ تو میرے اللہ نے اپنے قرآن کی کیسے حفاظت فرمائی؟
اسی طرح میرے اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کی حفاظت فرمائی، آپ کی اداؤں کی حفاظت فرمائی، آپ کی چال کی حفاظت فرمائی۔ کسی نبی کی سیرت معلوم نہیں، آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک ہر چیز روز روشن کی طرح۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ